الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ بات بہت مزیدار، چلبلادار، چٹکدار، مٹکدار اور حقیقت میں قابل افسوس یہ بات لگتی ہے کہ ایک عورت کیا ہے، ایک عورت کی حیثیت کیا ہے، ایک عورت کا اسٹیٹس کیا ہے، ایک عورت کیا چاہتی ہے، اس کو کیا چاہیے، کیا تمنائیں اس کے دلوں میں پلتی ہیں، کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ زندگی وہ جو گزار رہی ہیں ان کی کوئی مجبوری ہے؟ اگر وہ مجبوری ان سے ہٹ جائے تو پھر مجھے اور آپ کو وہ چھوڑ کر چلی جائیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور ان عورتوں کو کیسے سنبھالا جائے، کیسے ان کے جان کو بچایا جائے، کیسے ان کی عزت و آبرو پر کنٹرول کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سمسیا دنیا والوں کے سامنے اسلام سے پہلے تھی، اور جب اسلامی مزاج رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ سے اس عالم کی قیادت گئی تو پھر وہی مسئلہ لوٹ کر آ گیا۔ آپ کہیں گے ارے مولوی صاحب آپ پھر وہی دقیانوس والی باتیں لے کر کھڑے ہو گئے عورت کے بارے میں، پھر آپ کہیں گے کہ عورتوں کو پردہ دو، 4 شادیاں کرو، عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، ان سے موبائل چھینو، ان کو کنٹرول میں رکھو، چیل اور گدھ کے جیسا ان پر نظریں رکھو۔ پھر آپ وہی باتیں کہیں گے؟ نہیں، اب میں کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں ایک سوال، آج جمعے کا جو بیان ہے عورت کے تعلق سے، میں اپنے اس منبر رسول کے توسط سے دیش واسیوں سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل ہمارے دیش واسیوں کے پاس کیا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ محرم الحرام میں سوشل میڈیا میں اور جمعے کے بیان میں تھوڑا شیعوں کے خلاف بہت زیادہ بولا میرے حساب سے، حالانکہ بہت کم بولا ہوں، مجھے آئندہ سال انشاءاللہ اور زیادہ بولوں گا اور بولنا پڑے گا۔ میرے حساب سے، میں جو میرے تعلق سے جو لوگوں میں جو ایک پہچان ہے کہ یہ مولوی صاحب اصلاحی باتیں کرتے ہیں، مثبت باتیں کرتے ہیں، اختلافی باتیں نہیں کرتے ہیں اور یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ میرا مزاج بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر بعض مرتبہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، تنقیدی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ میرا مزاج بھی ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر اس مزاج کو برقرار رکھوں گا، مگر بعض مرتبہ بولنا پڑتا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں نے کل ایک پوڈ کاسٹ دیکھ لیا، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جو ایک عورت ان عورتوں کے درمیان میں ان کے حقوق کو دلانے میں، ان کی عزت و عصمت کی بازیابی میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کھپا دیا اس نے۔ اس کا پوڈ کاسٹ موبائل کے اس میں آیا، میں نے سن لیا، اتنا افسوس ہوا
مگر اتفاق کی بات ہے کہ سوال کرنے والا اس سے سوال کر رہا ہے کہ ان عورتوں کو بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جس عورت نے زندگی گزارا ہے، خیرخواہ عورت، عورتوں کے احوال بیان کر کر کے اس کی آنکھیں ڈبڈبا جا رہی تھی. ویری پینفل اسٹوری. پوڈ کاسٹ انٹرویو لینے والا کہہ رہا تھا مگر مسئلے کا حل بتا ہی نہیں رہے. اتفاق سے میں بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بتاؤں گا تو فتوے لگیں گے، تو اب میں بھی سوال کروں گا. ہمارے اس ملک میں اس کے کہنے کے مطابق 1,30,00,000 عورتیں جسم فروشی کا کام کر رہی ہیں. ہمارے اس ملک میں عورتوں کی آبادی اگر آدھی مان لی جائے تو کتنی عورتیں ہیں بتائیے نا؟ 70 کروڑ اگر آدھی مان لی جائے. حالانکہ 70 کروڑ نہیں ہے، اس سے کم ہے. 50 کروڑ 60 کروڑ یا 40 کروڑ مان لیتے ہیں نا، بچوں کو نکال کر 40 کروڑ، جس میں سے 1,30,00,000 وہ جو نمبر آف گنتی میں آئی ہے جن کا ڈیٹا بن چکا ہے، اور جو ان ڈیٹا ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ان محترمہ کا کہنا ہے، جیسے آج مودی دکان والے کے پاس جائیے، بھائی کیسے چل رہا ہے آپ کا کاروبار؟ ارے کیا بولے، جب سے یہ آن لائن کی بھرمار آئی ہے میرا کاروبار لٹ گیا. چیزیں بک رہی ہیں، لوگ خریداری تو کر رہے لیکن ہم سے نہیں کر رہے، آن لائن والے لے اڑ رہے. بیچاری ان کا بھی وہی حال ہے کہ اب ان کے پاس وہ کسٹمرز نہیں پہنچ رہے. پہلے 40 50 کسٹمر ایک کے پاس پہنچتے تھے، اب 3 سے 4 پر سمٹ گئے. تو باقی آن لائن، اس میں بھی کیا ہو گیا ہے؟ آن لائن آ گیا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو وہ ہیں اسکول کی لڑکیاں. وہ بتا رہی، میں نہیں، ہم مولوی نہیں بتائیں گے بھائی. وہ کون ہے؟ کالج کی لڑکیاں. وہ کون ہے؟ گھر کی لڑکیاں. آن لائن کانٹیکٹ ہو رہا ہے اور جسم فروشی کا دھندا چل رہا ہے. پہلے ان پر تھپا تھا، نام تھا کہ وہ کوٹھے والی ہے، اور آج کوئی دھبا نہیں ہے. ایک عزت ہے. آفس جا رہی ہے میری بیٹی، کالج جا رہی ہے میری بیٹی، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بڑے بڑے پروجیکٹ پر جا رہی ہے میری بیٹی، ٹریول اینڈ ٹور میں جا رہی ہے میری بیٹی. بنگلور سے میری بیٹی کا چٹھی آیا ہے سافٹ ویئر کمپنی سے، وہاں جا رہی ہے میری بیٹی. اللہ کرے کہ یہ گمان ہمارے عورتوں کے تعلق سے جو ہمارا گمان ہے وہی رہے. مسئلہ ایک بات ضرور ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں خباثت نہیں ہوتا ہے، مردوں کی طبیعت میں خباثت ہوتا ہے. ہم مرد ہیں نا، یہ عورت کے تعلق سے بہت غلط نظریہ رکھتے ہیں، اور بہت گھٹیا نظریہ ہوتا ہے میرا اور آپ کا عورتوں کے تعلق سے. لیکن یہی نظریہ ایک عورت کے اندر نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی ایسی ہوتی ہے جو مرد کو یوز اینڈ تھرو سمجھتی ہے، لیکن مرد کو وہ ایسا نہیں. مرد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا خیرخواہ وہ سمجھ لیتی ہے، اور اسی خیرخواہ کو سمجھ کر کتنی عورتیں اسی خیرخواہ کو سمجھ کر ہمارے اس ملک میں اس ایکٹیوسٹ کے مطابق ہر 7 منٹ میں ایک لڑکی کو اٹھائی جاتی ہے اور انہیں جسم فروشی اور نہ جانے کیا کیا دھندوں میں لگا دیا جاتا ہے. یہ ان کا ڈاٹا ہے. اب آپ بتائیں، اچھا وہ کون ہے بھائی؟ صرف ہندو عورتیں ہیں کیا؟ نہیں، اس میں سب ہے. اس میں لکشمی بھی ہے اور اس میں زینب بھی ہے، سب ہے. کیا بات ہے؟ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اتنی تعداد میں اتنی بھیانک استھتی ہے، اس کو کیسے قابو میں لایا جائے؟ تو ایک قابو میں ایک اس نے بتایا، اس ایکٹیوسٹ نے کیا بتایا کہ جاگرک کیا جائے.
پڑھائی لکھائی دیا جائے. ہم کہہ رہے کہ ایک عورت کو اگر خوب پڑھا بھی لیے, لکھا بھی لیے, اس کو جاگروک بھی کر دیے, اس کی عصمت و عفت کی آپ اہمیت بھی بتا دیے, لیکن تو کیا اس سے وہ سمجھ جائے گی؟ کیا اس کو کھانا نہیں چاہیے؟ اس کو کپڑے نہیں چاہیے؟ اس کے خواہشات نہیں ہے؟ اس کے جسمانی خواہشات نہیں ہے؟ اس کے دلی خواہشات نہیں ہے؟ اس کی تمنائیں نہیں ہے؟ اس کی ضروریات نہیں ہے؟ وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اس کا پروٹیکشن کا مسئلہ ہے, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ صرف جاگروک کر دینے سے ہو جائے گا؟ جاگروک تو اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, یہ بنیادی چیز ہے. کسی بھی چیز کا علم ہو انسان کے پاس کہ وہ کون ہے, اس کو کیسے رہنا ہے, کیسے ویوہار ہونا چاہیے, یہ تو ضروری ہے. مگر صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو جاگروک کر دیا جائے. میں آپ کو صرف تعلیم دے دوں اور کھانا نہ دوں, تعلیم دے دوں کپڑے نہ دوں, تعلیم دے دوں جاب نہ دوں, تعلیم دے دوں آپ کی ضرورت پوری نہ کروں, تو کیا آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ نہیں, کبھی نہیں ہوں گے. تو اس مسئلے کو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, اس ملک میں جو احوال چل رہے ہیں, جو بھیانک استھتی چل رہی ہے, ایک ناری کو لے کر, ایک عورت کو لے کر, بولتے ہیں نا باندیوں کا دور ختم ہو گیا. نہیں بھائی, باندیوں کا دور ختم نہیں ہوا, بلکہ باندیوں کے دور سے برا دور چل رہا ہے. چونکہ باندی مینس دو کام. میرے گھر میں ایک عورت آتی ہے, جھاڑو لگاتی ہے, پوچھے لگاتی ہے, کام کرتی ہے, بس سیلری لیتی ہے, جاتی ہے. اس کو باندی بولیں گے کیا؟ نہیں نا, وہ ایک سرونٹ ہے, ایک کام والی ہے. نو, باندی نہیں ہے. باندی مینس کیا تھا؟ ایک جاتے تھے لوگ بازار سے, ایک عورت کو خرید کر لاتے تھے اور اس سے جو چاہے وہ کام کرواتے تھے, پلس اس سے اپنی جنسی تسکین بھی کرتے تھے, اپنی جنسی تسکین بھی کرتے تھے. وہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہر روز, ہر گھنٹہ, ہر لمحہ, ہر 7 منٹ میں ایک عورت کو 50,000 روپے میں بیچا جاتا ہے, 20,000 روپے میں بیچا جاتا ہے, 22,000 روپے میں بیچا جاتا ہے, 1,00,000 روپے میں بیچا جاتا ہے, 1,25,000 روپے میں بیچا جاتا ہے. کس کے سامنے؟ حکومت کے سامنے, پولیس کے سامنے, محکمہ کے سامنے. اتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے. میرے عزیزان ملت, تھوڑا سترک ہو جائیے, تھوڑا سترک ہو جائیے, اپنی عورتوں کو بچا لیجئے, اپنی عورتوں کو بچا لیجئے. اور ان عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے کہ جن کے گارجین آواز نہ اٹھا سکیں. اب ہم مسلم سماج کے لوگ سب سے زیادہ دبے کچلے کون ہیں بھائی ہمارے اس ملک میں؟ ہم لوگ ہیں. سب سے زیادہ میڈیا جن کی آواز نہیں پہنچاتی ہے سرکار تک, وہ کون ہے؟ ہم ہیں. سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ, ہمارے ساتھ سوتیلا پن کا ویوہار کیا جاتا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ لوگ ہیں. تو آپ بتائیے کہ ہماری عورتیں محفوظ ہیں؟ ہماری بچیاں محفوظ ہیں؟ ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری مائیں, ہماری پھوپھو, ہماری خالائیں, ہماری پڑوس, ہمارے کزنز, یہ سب محفوظ ہیں؟ میرے دوستوں, میں سوال کرنے آیا ہوں, جواب نہیں دوں گا میں, ہو سکے آئندہ جمعہ دے دوں اس کا جواب, لیکن میں سوال کرنے ہیں کیا محفوظ ہیں؟ کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ ساؤتھ انڈیا سے کسی نے ایک مالدار لڑکی کو اٹھا لیا تھا اور لا کر دلی میں بیچ دیا اس کو, کیونکہ اس کا باپ مالدار تھا, سورسبل انسان تھا, سیاست بھی تھی اس کے پاس. اس نے کیا کیا؟ بولے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی اس دلی کے اس کوٹھے میں کبھی بھی ریڈ نہیں ہوا تھا, کبھی بھی اس کو سیل نہیں کیا گیا تھا. اس آدمی کی وجہ سے سیل کرنا پڑا تھا کہ کوئی باہر نہیں جا سکتی ہے. اور وہ آیا پوری پولیس اور فوج کے ساتھ, اپنی بیٹی کو اٹھایا اور لے کر چلتا بنا. اور زیادہ ظاہر بھی نہیں کیا کیونکہ بے عزت ہو جائے گا, میڈیا میں بھی نہیں آیا. یہ تو اندرونی جو وہاں کام کرتی ہے, 24 گھنٹے وہاں رہتی ہے, وہ بیان کر رہی ہے. ارے آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب اگر حکومت چاہ لے, پولیس چاہ لے, اگر ماں باپ چاہ لے, تو اپنی بچیوں کو وہ بچا سکتے ہیں. ارے کیونکہ وہ صرف پیسے کے بل بوتے پر نہیں بچایا, اس نے طاقت کے بل بوتے پر بچایا.
اب آپ بتائیں کہ طاقت کن کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے، کورٹ کے پاس ہے، مقدمے کے پاس ہے، محکمہ کے پاس ہے، CBI کے پاس ہے. ان سب کو لے کر آ گیا، ان سب کو اس نے خرید لیا لا کر، اور لا کر بچا کر لے کر چلا گیا. مگر اس طرح ہزاروں عورتیں بک رہی ہیں بازاروں میں، ہزاروں عورتوں کا سودا ہو رہا ہے، ہزاروں عورتوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اپنی بچیوں کی آپ حفاظت کیجئے، انہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھوا کر اسکول اور کالج بھیجا کیجئے. ان پر تھوڑی سی نگرانی، شفقت والی نگرانی کیجئے، چیل اور کوے والی نگرانی نہیں، ٹارچر والی نگرانی نہیں، شفقت والی نگرانی کیجئے. ان سے پوچھئے، ان کا دوست بنیے، ان کا خیرخواہ بنیے. باقی باتیں انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ ذکر کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.